نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمت پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے گزشتہ سالوں کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ کا علم اللہ پاک جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو عطا کی گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنزیل الکتاب والروح، تنزیل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس میں فرشتے اور جبرائیل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ سبحان اللہ۔ اس رات میں اللہ پاک نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 سال کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے، تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری عمریں تو بہت قلیل ہیں، چھوٹی ہیں۔ سبز جھنڈا، ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک اور روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جس میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے، اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام
فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل امین علیہ السلام، اللہ پاک نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب معاف فرما دیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 عادی شراب پینے کا عادی، نمبر 2 دوسرے والدین کے نافرمان، تیسرے قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم شب قدر کے بارے میں بتائیں کس رات میں ہے۔ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا اور ممکن ہے کہ اس میں تمہاری بہتری ہو۔ اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ میرے علم سے اس حدیث کی وضاحت میں ہے کہ میرے علم سے اس کا تقرر دور کر دیا گیا اور مجھے بلا دی گئی۔ یہ مطلب نہیں کہ خود شب قدر ہی ختم کر دی گئی، اب تو وہ ہوا ہی نہیں کرے گی۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ آخری رات میں سے ہے، وہ 30ویں شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو مخفی یعنی پوشیدہ رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس رات کی جستجو یعنی تلاش میں ہر رات اللہ پاک کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ سمندر کا پانی میٹھا لگا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کی، اے آقا، مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا، میں نے سمندر کے پانی میں ایک ایسی عجیب بات محسوس کی۔ پوچھا، وہ عجیب بات کیا ہے؟ عرض کی، اے میرے آقا، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا، اس بار خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے مجھے اطلاع کرنا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آ کر سے عرض کی کہ آقا، آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب بخشش و مغفرت ہو۔ شب قدر کی بہت ساری علامات کا ذکر گزرا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ ہماری عمر کے کافی سال گزرے، ہر سال شب قدر آتی ہے اور تشریف لے جاتی ہے، مگر ہمیں تو اب تک اس کی علامت نظر نہیں آئی۔ اس کے جواب میں علماء کرام فرماتے ہیں، ان باتوں کا تعلق کشف و کرامت سے ہے، انہیں عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کو بصیرت یعنی قلبی نظر کی نعمت حاصل ہو۔ ہر وقت معصیت کی نجاست میں لت پت رہنے والا، ہر وقت گناہوں میں ڈوبا رہنے والا گناہگار انسان ان نظاروں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ تمام مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر، اللہ پاک کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ یعنی چھپا کر رکھا ہے، جیسا کہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں، اپنے اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ پاک کس نیکی پر راضی ہوگا۔ ہو سکتا ہے بظاہر
چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہی سے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ مثلاً قیامت کے روز ایک گناہ گار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا۔ اسی طرح اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے نہ کر بیٹھے، بس ہر گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ پاک کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا۔ اسی طرح اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بندوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا کہ انسان ہر نیک حقیقی پابند شرع مسلمان کی رعایت اور تعظیم بجا لائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہو۔ جب ہم نیک لوگوں کے دل سے تعظیم کریں گے، بدگمانی سے بچتے رہیں گے اور ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اللہ پاک نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلاً اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا کہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں، قبولیت دعا کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا کہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں، اور اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا کہ سب اسماء کی تعظیم کریں، اور صلاۃ وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا کہ تمام نمازوں پر مخالفت یعنی ہمیشگی اختیار کریں، محافظت یعنی ہمیشگی اختیار کریں، اور قبول توبہ کو پوشیدہ رکھا کہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کریں، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا کہ بندہ خوف کھاتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا کہ رمضان المبارک کی تمام راتوں کی تعظیم کرے۔ دوسرے یہ کہ گویا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں شب قدر کو متعین کر کے تجھ پر ظاہر فرما دیتا، اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرات بھی جانتا، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں معصیت کے کنارے لا چھوڑتی اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا، تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا، بس اس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ تیسرے یہ کہ میں اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ اس کی طلب میں محنت کرے، سبحان اللہ، اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ چوتھے یہ کہ جب بندے کو شب قدر کا تعین حاصل نہ ہوگا تو رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ پاک کی اطاعت میں کوشش کرے گا، اور اس امید پر کہ ہو سکتا ہے یہی شب قدر ہو، سبحان اللہ۔ شب قدر کے تعین میں علماء کرام کا کافی اختلاف پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض بزرگوں کے نزدیک شب قدر پورے سال میں پھرتی رہتی ہے۔ مثلاً فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، شب قدر وہی شخص پا سکتا ہے جو پورے سال کی راتوں پر توجہ رکھے۔ اس قول کی تائید کرتے ہوئے امام العارفین شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات کی، اور ایک بار شعبان المعظم ہی کی 29ویں شب میں شب قدر پائی، نیز رمضان المبارک کی 13ویں شب اور 18ویں شب میں بھی دیکھی، اور مختلف سالوں میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں اسے پایا۔ مزید فرماتے ہیں، اگرچہ زیادہ تر شب قدر رمضان شریف میں ہی پائی جاتی ہے، تاہم میرا تجربہ تو یہی ہے کہ یہ پورا سال گھومتی رہتی ہے، یعنی ہر سال کے لیے اس کی کوئی ایک رات مخصوص نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں شب قدر کی فضیلت پانے، شب قدر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، شب قدر میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات تو گزر چکی، اللہ پاک ہمیں 29ویں رات میں محنت کر کے جاگ کر اس کی یاد میں گزار کر شب قدر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔